إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. گفتگو انگریزی میں ہوگی یا اردو میں ہوگی؟ ہاں اردو میں ہوگی. اوکے. ول کے بارے میں یہ کوشچن آنسر کا سیشن ہے. اعلان ہو چکا تھا پہلے کہ جو ہمارا سیمینار ہے اس سلسلے میں اس کا لنک بھی بتایا گیا تھا کہ اس کو پہلے آپ پورا سن لیں اور اس کے بعد اگر کویشچنز ہوں تو پھر اس کی بات چیت ہوگی، ورنہ وہ ہمیں اگر دہرانا پڑے گا تو پھر اس پہ 2 گھنٹہ لگ جائے گا. اور اس اویلیبل آلریڈی. اس میں ایک چیز جو ہم یہاں انفارمیشن کے طور پہ کہنا چاہیں گے کہ اسی ویب سائٹ پہ اگر آپ وہ ویب سائٹ کا نمبر ذرا دے سکیں al-m.ca عنوان سے، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک ٹول بھی ہے رائٹ آن دیٹ. یعنی وہ ویب سائٹ پہ جائیں گے تو ڈفرینٹ آئیکنز ہیں. ایک ہے رائٹنگ ان اسلامک ول، اس کو کلک کریں تو وہ ویڈیو بھی آ جائے گی وہاں پہ. اور اس سائڈ میں ایک لکھا ہے رائٹ یور ول. تو اس ٹول کو آپ اگر یوز کریں تو اس میں کویشچنز آئیں گے آپ کے بارے میں. آپ کی پرسنل انفارمیشن تو نہیں چاہیے اس میں، گھبرانے کی بات نہیں ہے. اٹس ناٹ لنک ٹو CRA. اس میں صرف سوال ہوگا بھائی آپ کے کتنے بچے ہیں، میل فیمیل کتنے ہیں، ڈو یو وانٹ ٹو یوز 1/3 آپشن یا نہیں، اور اسپاؤس کے بارے میں باتیں ہوگی کہ بھائی آپ کی ایک بیوی ہے یا اس سے زیادہ ہیں. یہ ہے آپشن شاید نہیں ہے اس میں. جسٹ سیئنگ اٹ، ڈونٹ وری. تو یہ تمام کویشچنز آپ کے فیملی میک اپ کے بارے میں ہے. ونس دی انفارمیشن از فیڈ ان، پھر آپ اس کو کلک کریں گے فائنل، تو وہ ٹول جو ہے وہ ایک باقاعدہ ول فارم جنریٹ کرے گا آپ کی اسپیسیفیکیشنز کے مطابق. سو دیٹ یو کین یوز دیٹ. PDF فارمیٹ میں آپ کو آئے گا وہ. یو کین چینج اٹ ٹو ورڈ اینڈ دین ایڈٹ دی وے یو وانٹ. تو یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے. تو وہ ایک سروس وہاں اویلیبل ہے آپ کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ اس پہ 1/3 اور 2/3 کا معاملہ بہت ہی ضروری ہے سمجھنا. ہم نے غالباً 2 سال پہلے ایام فاطمیہ کے مجالس میں بھی اس میراث کے مسئلے پہ گفتگو ہوئی تھی تفصیلی، لیکن 1/3 2/3 والا معاملہ ضروری ہے سمجھنا کہ اسلام نے انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کا کنٹرول اپنے اسٹیٹ پر کتنا ہے، اپنے ترکہ پہ کتنا کنٹرول ہے. اسلام کہتا ہے کہ مرنے کے بعد آپ کو صرف 1/3 تک آپشن ہے، اور وہ بھی اسی وقت ایکسرسائز کر سکتے ہیں جب آپ نے ول میں لکھا ہو. اگر ول نہیں لکھی ہے تو ادھر آپشن از گون. اور وہ بہت ہی یوزفل فیچر ہے اسلامک ول میں. چونکہ بہت سے لوگوں کو کویشچنز ہوتے ہیں کہ بھائی اس میں جو شیئرز لکھے ہیں ہمیں اپنی وائف کو زیادہ دے رہا ہے، یا ایک بیٹا اور بیٹی ہے تو اس میں
بیٹے کو ڈبل ملے گا، آپ اس کو ایکولائز کرنا چاہ رہے ہیں، تو یو کین یوز دی 1/3 آپشن. اپ ٹو 1/3 آپ کو الاؤڈ ہے ول میں ٹو چینج دی نمبرس. تو وہ بہت ہی اہم کانسیپٹ ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے، اور اسی کی بنیاد پر آپ کی ول جو ہے بہت ہی انیوژل سچویشنس کو آپ ایزیلی پھر ایکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. جہاں تک کوشچنس کی بات ہے، یہاں لیٹس اسٹارٹ with this one. If the husband and wife made the property together after marriage and the wife's dowry was the base for the property, in this situation, how much would the wife get even though she gets 8th portion according to the Sharia? اس میں دو چیزیں ہیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پہلے تو آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا کون سی پراپرٹی کس کی ہے. یہ جو سچویشن ہے اس میں لگ رہا ہے کہ یہ پراپرٹی از کائنڈ آف جوائنٹ اونرشپ ہے. اگرچہ وائف کی مہر جو ہے وہ استعمال ہوا ہے ایز اے بیس آف اٹ، اور اگر دونوں کا نام ہے جس طرح سے نارملی یہاں ہوتا ہے تو بیسیکلی اٹس 50-50 کا حساب ہے. تو شرعی اعتبار سے بھی وہی بات ہوگی. تو یہ جو 1/8 کی جو بات ہو رہی ہے اس کوشچن میں، دس اونلی اپلائز ٹو 50% آف دی ہسبینڈ شیئر. 50 تو اس کی پراپرٹی ہے ہی. تو اس میں تو اس بات کو ذہن میں رکھے پہلے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا تو پراپرٹی کس کی ہے، اس کے بعد پھر آپ شیئرز کی بات کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں عام طور سے لوگوں کے لیے سب سے بڑا ایسیٹ ان کا پرائمری ریزیڈنس ہوتا ہے، اور اس میں یہ کویشچنز آتا ہے کہ بھائی اگر تقسیم کرنا ہے اولاد میں اور مثلاً ہسبینڈ یا وائف میں، تو اس میں ان کے حق کو ادا کرنے کے لیے مکان کو بیچنا پڑے گا. اینڈ دیٹس گوئنگ ٹو پٹ دا فیملی انٹو فائنینشیل اسٹریس. تو اس میں پھر یہی ہے کہ اسپیشلی اگر وہ ہسبینڈ وائف کے نام ہے پراپرٹی، تو اس میں ہم نے ایک آپشن دیا ہوا ہے، آئی تھنک سیمینار میں بھی ہے اور ہم نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے. کنڈیشنل گفٹ کا بھی آپشن ہے کہ جہاں دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف اپنی الگ الگ ول میں شرعی اعتبار سے دیکھیے قانونی اعتبار سے تو اگر دونوں کا نام ہے، ایک مر جائے گا تو قانونی طور پہ دی ہول پراپرٹی بیکمز دی پراپرٹی آف دی سروائیونگ اسپاؤس. لیکن شرعی اعتبار سے اس میں پرابلم ہے. انلیس آپ ول لکھیں یا ایک نوٹ الگ سے لکھیں جس میں یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ اپنے پورشن کو، مثلا ہسبینڈ لکھے کہ ہم اپنے پورشن کو جو ہے گفٹ کر رہے ہیں وائف کے نام. تو اس میں یہ ہے تو کہ پھر وہ ود دی کنڈیشن، یعنی وہ گفٹ ہے لیکن اس کو ہم لوگ فقہ میں کہتے ہیں ہبہ مشروطہ، یعنی کنڈیشنل گفٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا 50% جو ہے آئی ایم گفٹنگ دیٹ ٹو یو ایز لانگ ایز یو آر alive and you are married to me. But if you die while I am alive, it reverts back to me. کنڈیشن جو ہے یہ ہے. پھر وہ it can be other way around. وائف بھی لکھتی ہے کہ بھائی ہم اپنا پورشن جو ہے اپنے ہسبینڈ کو دے رہے ہیں. If he predeceases before me, then it reverts back to me.
تو اس میں یہ ہے کہ شرعی اعتبار سے پھر وہ پوری پراپرٹی ہسبینڈ یا وائف کی ہو جائے گی، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنے بعد والی جنریشن میں وہ جب دونوں ختم ہو جائیں گے تو پھر وہ تقسیم کریں گے. یا اگر کسی انسان کا ریزیڈینشیل ہوم اسی کے نام سے صرف ہے، ہسبینڈ نہیں خریدا ہے مثلا فرض کر لے، تو وہ پھر بھی اور اگر اس نے چاہا ہے کہ اس میں وائف اور اس کے بچوں کا بھی حصہ جو ہے وہ تقسیم کیا جائے، اس میں ایک کنڈیشن لگا سکتا ہے کہ جب تک ہماری وائف زندہ ہیں اس مکان کے تصرف کا حق ان کے ہاتھ میں ہے. تصرف سے مراد یہ ہے کہ شی کین یوز اٹ. جب آپ یہ شرط لگا دیتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ پھر اولاد جو ہے ماں کو فورس نہیں کر سکتی ہے کہ بھائی ہمیں اپنا حصہ چاہیے اور آپ بیچیں. تو وہ اگرچہ ان کا حق ہے but they will not be able to force her to sell the house unless she wants later on جو بھی ہے. تو یہ مختلف فارمیٹس ہے جو ہم نے کتاب میں بھی اور ویب سائٹ میں بھی وہ سیمینار میں بھی اس کو بیان کیا ہے. تو ان چیزوں کو دیکھنا ضروری ہے، سمجھنا ہے، ورنہ فیملی آپ کی جو ہے بعد میں شرعی اعتبار سے they can get into difficulty. جی ہم ریپیٹ کریں گے. یا اوکے that's fine. After somebody dies, the only access that person has is on 1/3, not on the 2/3 of the property. So how can we say that we are giving half of it or my half to my wife? That means you are actually giving the whole 100% to the wife, even after you die. Whereas you only have the access to 1/3 but not to the rest of the 2/3 of the. آپ وہ جو کنڈیشنل گفٹ ہے نا لائف ٹائم میں دے رہے ہیں نا. اٹس ناٹ اے گفٹ گیون آفٹر ڈیتھ، ان لائف ٹائم. اس لیے تو وہ شرط لگائیے کہ ایز لانگ ایز یو آر میریڈ ٹو می. ہاں وہ شرط کس لیے ہے؟ وہ شرط ہم نے اس وقت لگائی ہے کہ کسی صاحب نے جب پہلی بار سیمینار کیا تھا کہنے لگے مولانا آپ تو ہم لوگ کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. کہ اوکے ایٹ دس کلوز ان ٹو اٹ. سو لائف ٹائم میں کسی کو اگر کچھ گفٹ دینا ہے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. یو کین گیو یور ہول تھنگ ٹو اینی ون یو وانٹ. اس میں پھر وہ میراث کا معاملہ نہیں ہے نا. جی مولانا اسلام ذرا میں بات کروں یار، عالم بات نہیں کر سکتا ہے یہاں پہ. تھینک یو مولانا. میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان سے ہوں میرا تعلق. عورتیں جو پڑھی لکھی ہیں وہ شکایت کر رہے ہیں کہ پاکستان میرے کو پروٹیکٹ نہیں کر سکا، میرے کو کینیڈا پروٹیکٹ کرتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ طلاق ہوئی، خدا نہ خواستہ 20 سال دونوں کام کرے کینیڈا کے اندر، تو آدھا گھر بیوی کا ہے. اگر وہ وصیت لکھتا ہے کسی کے نام پہ، کسی کے بھی نام پہ لکھ سکتا، آدھے سے اوپر نہیں لکھ سکتا. پاکستان میں 1/8واں حصہ ہے بیوی کا، اور 4 بیویاں ہیں تو وہ بھی 1/8 ڈیوائیڈیڈ بائی 4، وہ پینیز ملے ہوئے ہیں اس کو پاکستان کے اندر. وہ چیز رہی ہے کہ اسلام کے نام پہ میری چپل بھی چھیننے آ رہی ہے، اور یہاں پہ گورا جو ہے، گوری حکومت میرے کو عزت دے رہی ہے جو میں ڈیزرو کرتی ہوں ایز اے عورت. یور کامنٹ سر. بہرحال آپ کے کامنٹ کے لیے زیادہ وقت چاہیے. فی الحال ہم سوالات کو دیکھ لیں پھر بعد میں بات کرتے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ اس میں وصیت کیا آپ سے یا مولانا باقری سے وٹنس کرنے کے بعد کیا ضروری ہے کہ اس کو نوٹرائز بھی کرنا ہوگا،
کیا کورٹ میں رجسٹر بھی کرنا ہوگا؟ کینیڈا کے قانون کے مطابق ایز لانگ ایز یو رائٹ دی ول اور سائن کرتے وقت 2 وٹنسز ہوں کوئی بھی تو وہ ویلڈ ڈاکیومنٹ ہے، اس کو کہیں رجسٹر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور دیٹ ول بی ایکسیپٹیبل. لیکن 2 وٹنس اس پہ ضرور ہونے چاہیے جو آپ کی سگنیچر کو، ضروری بھی نہیں ہے کہ وہ پڑھیں کہ اس میں کیا لکھا ہے. دے آر signatory to the signature of the person, that's all. خاندان کا جو موجودہ ڈھانچہ ہے اگر اس میں کوئی تبدیلی ہو جائے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ جیسے ہم سمجھ رہے ہیں بات ہو رہی ہے کہ انہیں طلاق ہو گیا ہے، دوسری شادی کر لی یا سمتھنگ لائک دیٹ، اس پہ زوجیت کا رشتہ تو خیر ختم ہو جاتا ہے عدت کے بعد، لیکن اولاد کا سلسلہ تو رہتا ہے. وہ ڈیورس جو ہے ہسبینڈ اور وائف کے درمیان ہے، پیرنٹس اور چلڈرن کے درمیان تو نہیں ہے. اور اس میں اگر ایسی شادی ہوتی ہے کہ جہاں اس میں ہسبینڈ یا وائف کے پریویس میرج سے بچے ہیں تو یہاں اسٹیپ چلڈرن کا حصہ اپنے اسٹیپ پیرنٹ کے ورثے میں نہیں ہوتا ہے. یہ وہ ان سے الگ ہیں. 1/3 میں اگر وہ چاہیں تو دے سکتے ہیں کچھ، جیسے ہم نے کہا ہے کہ 1/3 میں پورا اختیار ہے جسے بھی دینا چاہیں، لیکن جو خونی رشتہ ہے اولاد کے سلسلے میں they will have their own right. جی نوٹرائز کرنا ضروری نہیں ہے، قانوناً نہیں. ایکچولی وہی ہم نے کہا نا، 2 وٹنسز اگر ہوں جو آپ کے سگنیچر کے وقت وہاں موجود ہوں، وہ سائن کریں کہ آپ نے سائن کیا ہے، دیٹس انف. ایکچولی قانوناً اگر آپ اپنے ہاتھ سے اگر لکھتے ہیں تو یو ڈونٹ ایون نیڈ اے وٹنس. لیکن پھر اس پہ کمپلیکیشنز ہوتے ہیں نا کہ ویدر از ریئل یا فیک، تو وہ پھر ویریفائی کرانا پڑے گا کہ بھائی یہ انہی کی ہینڈ رائٹنگ ہے. لیکن نارمل جو طریقہ ہے وہ صحیح ہے کہ آپ اس کو کمپیوٹرائز کر کے سگنیچر کریں 2 وٹنسز کے سامنے اور وہ بھی سائن کریں گے اس پہ. وصیت کے کاغذات کہاں ملیں گے؟ اگر جس ویب سائٹ کی ہم نے بات کی ہے اس میں اگر آپ اپنے فیملی کے نمبرز وغیرہ کتنے ہیں کیا ہے وہ سب لکھیں تو وہ آٹومیٹکلی وہ ٹول جو ہے وہ ول جنریٹ وہ کاغذات کو، اور آپ بڑی ایزیلی اس کو یوز کر سکتے ہیں، یا جو اسے موڈیفائی کرنا ہے آپ کے اختیار میں ہے. اگر بچوں کو گردہ کڈنی کی ضرورت ہے، اگر کوئی دینے اچھا یہ کوئی سوال تو نہیں ہے، یہ اعلان ہے. اگر بچوں کو کڈنی کی ضرورت ہے، اگر کوئی دینے کو برائے مہربانی تیار ہے تو اطلاع کر دیں. یہ کاؤنسل سے پوچھیے گا آپ، کون سا تعلق ہے، وہ ہمارے ول کے اس سے نہیں ہے. ایک سوال یہاں ہے کہ جو مکان خریدا ہے 5 لاکھ میں، جس میں 2 لاکھ ابتدائی ادا کر دیا، اس کے بعد آج تک میرا بیٹا اس کا مورگیج ادا کر رہا ہے. سوال یہ ہے کہ میری جو وصیت ہوگی وہ صرف $2 لاکھ کی حد تک ہوگی یا مکان کی پوری مالکیت پر، جبکہ بینک کے ریکارڈز میں یہی مکان میرے اور میری بیوی اور بیٹے کے درمیان 1/3 ملکیت کے لحاظ سے ہے. اس میں
اگر سب کی انڈرسٹینڈنگ ہو ہسبینڈ وائف اور اس بیٹے کی جو کنٹریبیوٹ کر رہا ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن اگر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی ہے تو پھر یہ کلیریفائی کرنا ضروری ہوتا ہے کس نے کتنا دیا ہے, تاکہ بعد میں پھر اختلاف نہ ہو اس پہ. تو اس میں وصیت میں بھی اگر بینک کے کاغذات میں بھی 1/3 ہے ہسبینڈ وائف اینڈ سن کے نام, تو پھر اس کو بھی آپس میں بیٹھ کے کلیریفائی کرنا ضروری ہے. یہ جو انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے آپس میں, یہ بھی ایک بہت ہی فلیکسیبل رول ہے کہ مثلاً آپ اپنے اولاد کے ساتھ بیٹھیں اور رائے مشورہ کریں کہ بھائی ہمیں یوں کرنا ہے, جہاں آپ جو ہے مثلاً سب کچھ جو ہے اپنی بیوی کے نام لکھ دیتے ہیں یا بیوی جو ہے شوہر کا نام لکھ دیتے ہیں. اگر اولاد وہاں موجود ہے اور وہ کنسینٹ کریں کہ ٹھیک ہے اس بات پہ ہم راضی ہیں, تو پھر وہ ویلڈ بات ہوگی, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. تو یہ ایشو جو ہے ذرا فلیکسیبل ہے. یعنی اگر مان لیجئے 3 بچے ہیں جس میں سے ایک جو ہے وہ مالی اعتبار سے پریشان رہتا ہے, اس کی اپنی فیملی ہے, لیکن دوسرے 2 جو ہیں وہ ویل ٹو ڈو ہیں, وہ اگر ایگری کریں اور ماں باپ سے کہہ دیں کہ بھائی ہمیں اپنا حصہ نہیں چاہیے پورا, یا اپنے حصے میں سے ہاف ہم دینے کے لیے تیار ہیں اس کے لیے, تو اس کا شیئر بڑھ جائے گا, اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے. As long as consent and understanding is there among the potential heirs. ہاں یہ کنسنٹ شرعی اعتبار سے رائٹنگ میں ہونا ضروری نہیں ہے, لیکن آپ کو یہ کہنا ہوگا کہ once you give the consent you can't take it back شرعی اعتبار سے. لیکن آپ یعنی ذرا پہلے سے سمجھ بوجھ کے میٹنگ ہو, یہ نہ ہو کہ اسی وقت جو ہے وہ جو ہے کائنڈ آف پریشرائز فیل نہ کریں, اور اس کے بعد پھر وہ اپنا ولنگنس بتا سکتے ہیں ہاں یا نہ. لیکن اگر رائٹنگ میں ہو تو بہتر ہے, لیکن شرط نہیں ہے شرعی اعتبار سے. مومن آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز مائک کا انتظار کریں, اگر سوال کرنا ہے ہاتھ کھڑا کریں وہ آپ کے پاس مائک پہنچ جائے گا, تاکہ جو آن لائن سن رہے ہیں لیڈی سن رہی ہیں پہلے سوال کا ان کو پتہ چلے کہ کیا سوال ہوا ہے, پھر مولانا جواب دیں گے. تو پلیز ذرا ویٹ کیجیے گا. السلام علیکم مولانا. The question I'm repeating is the probation of will legal requirement? دیکھیے اس میں لیگل کے لحاظ سے جو ہے وہ پروبیشن, چونکہ وہ پریکٹیکل اسٹیپ ہے, اور اس میں اگر ول ٹھیک ٹھاک لکھی گئی ہے تو پھر زیادہ اس میں حیصل کی بات نہیں ہے. بٹ یو ہیو ٹو گو تھرو دیٹ پروسیس قبل اس کے کہ وہ بینک اکاؤنٹس یا پراپرٹی اونرشپ وغیرہ کو چینج کرنا ہوگا, تو اس کے لیے پروبیشن ضروری ہے. تھینک یو مولانا, بہت بہت شکریہ, آپ بڑا اچھے جوابات دے رہے ہیں, میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. مولانا یہ کینیڈا کا سٹیزن ہوں میں, میرے پاس پاسپورٹ ہے کینیڈا کا, اور یہاں کے قانون جو ہیں اسلام سے کانفلکٹ کرتے ہیں. یہاں کے جو شادی کی جو آپ بات کر رہے ہیں, جو بھائی صاحب بات کر رہے ہیں, یہاں پہ جو ہے بیوی کا آدھا حصہ جو کہ اسلام کے اندر نہیں ہے, 1/8 حصہ ہے بیوی کا, بیٹے کے 2 حصے, بیٹی کا 1 حصہ, یہی ہے نا. تو میں نے اوتھ اٹھایا, میں نے کیا اسلام کے خلاف اٹھایا ہے؟ میں اس پہ چاہ رہا تھا آپ کامنٹ کریں. تھینک یو. دیکھیے آپ نے اوتھ یہ تو نہیں اٹھایا ہے نا کہ ہم اسلام کے خلاف کریں گے, یہ پرسنل میٹر ہے نا. ہے کہ میں قانون کو فالو کروں گا جو کانفلکٹ کر رہے ہیں اسلام سے. مثال کے طور پہ بیوی کا آدھا گھر ہے
اور اسلام میں 8واں حصہ ہے وہ بھی دیے تو. کیونکہ میں ARY جیو وغیرہ پہ ڈرامے دیکھتا ہوں نا کہ اس کا میاں مر گیا, اس کو خوب بیٹے کام کرا رہے ہیں, اس سے بہو خوب کام کرا رہی ہے, بیچاری کا گھر نہیں. یہاں پہ وہ اولڈ ایج کے اندر رکھتے وہ لوگ, وقت پہ کھانا دیتے, وہ پتے کھیل رہی ہے, انجوائے کر رہی ہے, کیونکہ اس کا پورا گھر اس کا ہے. دیکھیے آپ ایشوز کو ذرا کنفیوز کر رہے ہیں. اوکے, وہ اوتھ لینا از نتھنگ ٹو ڈو ود دس ایشو. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کینیڈا کا لو کہتا ہے آپ شراب پی سکتے ہیں تو ہم شراب پئیں گے. دیر از نتھنگ لائک دیٹ. اوکے, تو اس میں جہاں تک یہاں کے قوانین کی بات ہے, یو آر الاؤڈ ٹو ایکسرسائز یور اون ول. ٹھیک ہے, یہ قانونی ول ہے جو ہمیں کہتا ہے کہ ہم اس طرح سے ڈیوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں. دس از نتھنگ illegal from the Canadian point of view. اگر بیوی سائن کر دی کہ میں اسلامی طلاق لوں گی تو وہ الگ بات ہو, تو سائن کر رہی ہے تو آپ بھی رو سکتے ہیں نا, میں رو سکتا ہوں. مگر اگر پڑھی لکھی بیوی ہے, انہیں بولی تو ابھی گو ود دی لا آف دی لینڈ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جتنی پڑھی لکھی ہیں سب بے دین ہیں؟ کم آن, جو پڑھی لکھی ہے وہ آپ کا مطلب یہ کہ جتنی پڑھی لکھی عورتیں ہیں سب بے دین ہیں؟ بے دین دین کو تو میں گڈ بائے بول چکا ہوں, میرے پاس پاسپورٹ ہے مولانا. بابا حضور کمیونٹی سے ہم ٹچ میں ہیں. اوکے, ڈونٹ جسٹ پٹ دوز لیبلز. اوکے, اگر ایکسپائری ہو جائے اس ویسٹ کی جگہ, جو وٹنس ہے وہ ایکسپائر ہو جائے تو وہ ویلڈ رہے گا کیا؟ یہ اچھا کوشچن ہے اینڈ آئی ڈونٹ نو دی آنسر. ہمیں کسی لوئر سے پوچھنا پڑے گا. بٹ آئی ڈونٹ تھنک اٹ ول ایکسپائر ایز لانگ ایز دی ادر ون از پروبیبلی الائیو. اور یور لوئر ہیئر کون ہے؟ نو, وہ جواب دے رہے ہیں نا. It's better to get the will rewritten and re-signed by another witness if you come to know that witness has passed away. Oh, it has to be witnessed again. Okay. اچھا سوال کیا آپ نے, کسی نے پوچھا نہیں تھا پہلے, کسی نے پوچھا نہیں تھا, اچھی بات ہے. سو اگر وٹنس مر جائے تو آپ کو ریوائز کرنا ہوگا. پورا مضمون تو نہیں, لیکن کم سے کم وٹنسز بدلنے ہوں گے. ہماری کمیونٹی سے لائے رہے ہیں اس لیے وہ تو قانون جانتے ہیں زیادہ. میں بھی ایسے لوگوں کو دیکھیے جو ایج میں ذرا مڈل ہوں, آپ کے ہم سنگ نہ ہوں. قبلہ ایک سوال ہے, یہ اٹ مے ناٹ بی ریلیٹڈ ٹو میراث, لیکن اگر کسی کے گھر پہ لون باقی رہتا ہے, سو ہاؤ ڈز دیٹ کم ان ٹو ویل؟ فار ایگزامپل کوئی ہیں, ان کی فوت ہو گئی, ان کے نام پہ گھر تو ان کی وائف کے نام پہ, وائف اب دنیا میں نہیں رہیں اور ان کے اپنا ہے, لیکن ان کے اوپر لون پڑا ہے, تو وہ لون ہاؤ ڈز دیٹ ڈیوائڈ اپ, یا کس طرح سے ہوتا ہے؟ وہ جہاں تک اسلامی میراث کا طریقہ ہے, میراث میں 1/3 یا the rest of the estate کی تقسیم سے پہلے جتنی لائبلٹیز ہیں ڈسیزڈ کی, جتنے قرضے ہیں وہ پہلے ادا کرنا ہوں گے, چاہے وہ ریلیجیس لائبلٹیز ہو یا ادروائز. تو مورگیج وغیرہ سب جو ہے, جہاں تک ہم جانتے ہیں نارملی طریقہ یہی ہے کہ لوگ جو مورگیج لیتے ہیں وہ لائف انشورنس بھی لیتے ہیں اسی ویلیو کا, تاکہ اس بندے کے مرنے کے بعد کم سے کم وہ انشورنس سے ریزیڈنس جو ہے وہ پے آف ہو جائے. اینڈ دیٹس اے ویری ویلڈ تھنگ. آئی تھنک اٹ شوڈ بی ڈن. جی مولانا صاحب,
یہ وٹنس کا کرائیٹیریا جو ہے وہ کیا ہے؟ مطلب کہ اگر پیرنٹ ہیں تو کہ بچے ہو سکیں گے وٹنس ہو سکتے ہیں؟ جن کا نام ول میں آیا ہے، جن کو حصہ مل رہا ہے، ان کے علاوہ کسی اور کو رکھیں. اوکے گریٹ. آئی ڈونٹ تھنک قانون کوئی پرابلم ہوگا، لیکن آئی تھنک اٹس آلویز بیٹر ٹو گیٹ somebody who is not beneficiary there. Oh, according to law, he can't be the beneficiary. اوکے تھینک یو. جی میں نے ہاتھ اٹھایا تھا. ول میں ایگزیکیوٹر کا بھی ایک کلاز ہوتا ہے، تو ایگزیکیوٹر جو ہے وہ بھی کسی کو بھی مقرر کر سکتے ہیں، یا اس کے لیے بھی کوئی گائیڈ لائن ہے، یا یہ ضروری بھی ہے یا نہیں ہے؟ ایگزیکیوٹر اگر ہو تو اچھا ہے، کیونکہ کوئی ہونا چاہیے کہ جو بینیفیشریز سے ہٹ کے اس کو ذمہ داری دی جا رہی ہے. وسیع ہے ایگزیکیوٹر سے مراد، وسیع جو بینیفیشری نہیں ہے بٹ ہی از گوئنگ ٹو مینیج ہاؤ از گوئنگ ٹو بی ڈیوائڈیڈ. تو اس میں بہرحال ہمارے یہاں کرائٹیریا تو یہی ہے کہ وہ مسلمان شیعہ ہونا چاہیے، اور البتہ وہ عدالت اور متقی ہونے کی شرط نہیں ہے، بھروسے والا ہونا چاہیے. دیٹس دی مین تھنگ. بلکہ آپ ملٹیپل ایگزیکیوٹرز اپوائنٹ کر سکتے ہیں کہ اگر ایک نہ کر سکے تو دوسرا کرے گا. سب یہ جو اس کے اندر ہم وٹنس رکھیں گے تو جو ہمارے قانون میں کہ عورت 2 گواہ ہونی چاہیے اور مرد کا 1، تو اس میں کوئی ایسی شق ہے کہ 2 وٹنس ہوں تو دونوں عورتیں ہو سکتی ہیں، یا یہ ہم لوگ یہاں کے قانون کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو اس میں وہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے، یعنی عورت بھی اگر ہو تو دیٹس فائن. السلام علیکم مولانا. سلام. اگر انتقال ہو جاتا ہے کسی کا اور اس نے اپنے واجبات نہیں ادا کیے ہوتے، تو کیا اس واجبات کو ادا کیا جائے اس کے بعد ڈسٹریبیوشن ہو؟ اس پہ جو ہے جو مالی ذمہ داری ہے، مثلا خمس ہے، زکوٰۃ ہے، یا کفارہ ہے، یا واجب حج ہے، جو مرحوم نے یا مرحومہ نے ادا نہیں کیا ہے، تو وہ جو ہے اس میں سے نکلے گا. لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ جہاں تک نماز اور روزے وغیرہ کے خرچے کی بات ہے کہ کوئی کسی اور کو آپ ہائر کریں گے کہ وہ اس کی طرف سے پڑھے، وہ اس میں شامل نہیں ہے. وہ تو یا تو انسان خود وصیت کر کے جائے کہ 1/3 میں سے یہ پورشن اس کام کے لیے یوز کیا جائے، یا ہمارے لیے چیریٹی فارم کیا جائے سم تھنگ، تو وہ اس میں سے آئے گا، لیکن اوور آل اسٹیٹ میں سے وہ نہیں نکلے گا. یعنی مالی لائبلٹیز ہے، لیکن وہ بدنی وظیفے جو ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، وہ اس میں سے نہیں آئے گا. 1/3 میں اگر وہ ول لکھ جائے تو ٹھیک ہے. مولانا صاحب، میرے بچے منحرف ہو چکے ہیں اسلام سے. کبھی تو وہ نماز پڑھتے ہیں، کبھی چھوڑ دیتے ہیں، کبھی روزے رکھتے ہیں، کبھی چھوڑ دیتے ہیں، کبھی ولی اللہ کہتے ہیں اور کبھی جو علی اللہ کہتے ہیں. تو ایسی صورت میں میرے اگر 2 بچے صحیح رائے راست پہ اور 2 اس طرف نکل گئے تو مجھے کس طرح، کیا چاروں کو تقسیم کرنی پڑے گی یا 2 کو چھوڑ دینا؟ دیکھیے، اسلامی میراث میں وارث کے مسلمان ہونا شرط، لیکن اب وہ پریکٹسنگ ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی اس کے حق پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. بے نمازی ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، لیکن وہ بہرحال مسلمان ہے تو اس کا حق ہوگا. اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ پریکٹسنگ ہے یا پریکٹسنگ نہیں ہے. اور مثلا اگر وہ انحراف جو ہے، ہاں عقیدے کے معاملہ ہو،
وہ عیسائی ہو جاتا ہے یا ایتھیسٹ اپنے کو کہے کہ وہ مانتے ہی نہیں ہیں، تو پھر وہ خارج ہے. لیکن اگر وہ ابھی بھی اپنے کو مسلمان ہی کہتا ہے، عمل نہیں کرتا ہے، تو وہ الگ معاملہ ہے. پھر اس کو حق پھر بھی ہے. اب وہ بات یہ ہے نا کہ بہت سے لوگ جو یہ کہتے ہیں، آیا واقعاً دیٹس واٹ دے بلیو یا جہالت ہے؟ جہالت ہے، وہ لوگوں نے کہہ دیا، وہ بول دیا. اسے بیٹھ کے اگر پوچھا جائے دلیل کیا ہے، واقعاً اس طرح سے تمہارا عقیدہ ہے؟ وہ جو اپنے کو نصیری کہتے ہیں، ان کو یہی بھی نہیں ہمارا، وہ نصیری کس طرح سے لکھتے ہیں وہ بھی نہیں جانتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب. یہ کلیئرلی قرآن میں لکھا ہے کہ لڑکے کا ایک لڑکی کا آدھا. جی. تو دیٹس اے ہارڈ اینڈ فاسٹ رول یا کین بی ڈیویٹ فرام اٹ؟ دیکھیے اس میں ہم نے ویب سائٹ میں اس پہ تفصیلی گفتگو کی ہے. یہ جو 1/3 آپشن دیا ہے نا اسلام نے، کہ آپ اپنے ول میں 1/3 یو کین گیو اٹ ٹو ہوم ایور یو وانٹ. اب فرض کر دیں کوئی شخص ہے جس کی 2 اولاد ہیں، بیٹا ہے اور بیٹی ہے. پرابلی ہم اپنا لیپ پورٹ لے کے آتے تو ذرا ایزی ہوتا. خیر، تو اس میں فرض کریں کہ بیٹا جو ہے بیسیکلی دونوں شادی شدہ ہیں. شرعی اعتبار سے بیٹا جو ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی بچوں کا نان و نفقہ ادا کرے. بیٹی کی شادی ہو گئی، بیٹی پر ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ شوہر کی دیکھ بھال کرے، بلکہ وہ اب شوہر کی ذمہ داری بن جاتی ہے. تو ذمہ داری کا بوجھ بدل گیا ہے، بیٹے پر زیادہ ہے، اس لیے کہ اسے اپنی بیوی بچوں کو مینٹین کرنا ہے. بیٹی پہ نہیں ہے. شی از اے رسپانسبلٹی آف دی ہسبینڈ. اس فرق کو دیکھتے ہوئے اسلام یہ کہتا ہے کہ بھائی بیٹے کو آپ ڈبل دیں گے، بیٹی کو یہ آدھا دیں گے. لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ مثلاً آپ بیٹا جو ہے وہ ہی از ویل ٹو ڈو ایون اف ہی ڈزنٹ گیٹ اینی تھنگ، اور سن ان لو جو ہیں بہرحال ٹھیک ٹھاک ہیں، اب وہ بائی چوائس ہیں یا کیا ہے، خیر وہ خدا بہتر جانتا ہے. اور آپ چاہتے ہیں کہ بیٹی کو اتنا ہی دے دیں، تو یو کین یوز 1/3 آپشن. اور شرعی اعتبار سے اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. یعنی اٹ از قرآنک لا بٹ دیر از فلیکسیبلٹی. مثلاً اگر آپ چاہیں تو پہلے جو ہے وہ 2/3 کو دیکھیں گے. مثلاً ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے، تو بیٹے کو ملے گا 44.44%، بیٹی کو ملے گا 22.22. دس از کورز اباؤٹ 2/3. اب آپ کے پاس رہ گیا تقریباً 33%، یور آپشن. تو اس کو آپ جو ہے اس میں 5 point something بیٹے کو دیں گے اینڈ 27 point something بیٹی کو دیں گے، اینڈ بوتھ ول بی گیٹنگ 50-50. تو وہ 1/3 والا آپشن جو ہے اٹس اے ویری فلیکسیبل ونڈو جو شریعت نے رکھا ہے، قرآن میں وہ بھی ہے. اوکے. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. مولانا صاحب ایک سوال یہ آیا ہے کہ کیا ول کے اندر آرگن ڈونیشن کے بارے میں لکھ سکتے ہیں کیا؟ اگر اپنے فیملی میں کوئی بیمار ہو جیسا کہ کڈنی کا شکار ہو، اس کو دے سکتے ہیں کیا؟ ول میں لکھ سکتے ہیں؟ اس میں ہمارے مجتہدین میں اختلاف ہے کہ مرنے کے بعد آپ دے سکتے ہیں یا نہیں. کڈنی تو زندگی میں بھی دے سکتے ہیں، چونکہ 2 کڈنیز ہیں، پیپل کین اسٹل سروائیو وتھ 1، تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن پھر وہی ہے کہ
इस टाइप की वसीयत वैलिड है या नहीं। आयतुल अखोई उसमें अलाउ कर रहे थे कि यानी उससे काफ़ी डिफरेंट वेरिएशंस हैं उसमें मराजे के उसमें आयतुल्लाह सिस्तानी उस टाइप की विल को वैलिड नहीं मानते हैं जिसमें ऑर्गन डोनेशन की बात हो। तो इसके लिए भी जो वेबसाइट है जिसमें विल के मसाइल हैं उसमें अगर आप डाउनलोड में जाएंगे तो आपको सीरीज़ ऑफ आर्टिकल्स मिलेंगे। उसमें एक पूरा है ट्रांसप्लांटेशन एंड ऑर्गन डोनेशन पे। उसमें आपको क्वेश्चन आंसर की सूरत में हमने तमाम मुख्तलिफ मराजे के पॉइंट ऑफ व्यू से जवाब दिए हैं। कि भाई एक 1/3 में से क्या आप अपने किसी इस्लामिक सेंटर को या मस्जिद या इमाम बारगाह को दे सकते हैं? रेलेवेंट क्वेश्चन है, टाइमली इशू है, नहीं? ठीक है भाई 1/3 जो है उस पर यही है कि आप अपने वरसा में अगर कुछ नंबर्स कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। आप अपने नमाज रोज़े के क़ज़ा के लिए अगर कुछ ख़र्चा करना है तो वो भी हो सकता है। और प्लस उसमें खैरात के लिए अगर आपको कुछ करना हो, सदक़े जारिया, यानी ऐसा सदक़ा जो ज़माने तक चलेगा, परपेचुअल, और उसका अजर व सवाब आपको मरने के बाद भी मिलेगा। तो उसमें मसलन आप ये अल मेहदी के प्रोजेक्ट की बात है वो भी कर सकते हैं। लेकिन फिर हम अल मेहदी के ज़िम्मेदारों को कहेंगे भाई उसके तूल उम्र के लिए दुआ करें ना ये कि जल्दी मर जाए तो मिल जाए हमें। अस्सलाम वालेकुम। बात यहाँ की निकली है तो एक और पॉइंट आपको दे दें इस सिलसिले में। हम अपने दूसरे इदारों को भी हम ये कहते हैं कि मोमिनीन अगर कुछ चाहते हैं खैरात करना अपने बात के लिए, एक तरीक़ा ये भी है कि आप लाइफ इंश्योरेंस ख़रीद सकते हैं और उस चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को आप बेनिफिशियरी बना सकते हैं। और उसमें यह है कि आप जो प्रीमियम अदा करते हैं दैट प्रीमियम इज़ टैक्स डिडक्टेबल इन कैनेडा, और आपके मरने के बाद फिर वो उस चैरिटी को टोटल मिल जाएगा। लेकिन वहाँ भी हम कहते हैं कि भाई उसके फिर भी तूल आमर के लिए दुआ करनी होगी। सो दैट्स वन ऑप्शन जहाँ आप लोग पेश कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना, अगर कोई अपने बच्चे को आँख कर देता है तो तब भी उसका शेयर निकलता है? देखिए, आँख करने से जो है उसके हक़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, नहीं। ये सवाल पर हमें याद आया, ये अक्सर कभी लोग जो हैं कहते हैं कि भाई वो झगड़ा होता है माँ बाप से, तो वो बेटा जो है अलग हो रहा है या बेटी अलग हो रही है, तो वो कहते हैं हमें अपना हक़ दे दें। वो ये सोचते नहीं हैं कि उनका हक़ है कहाँ। जब तक माँ बाप ज़िंदा हैं उनका हक़ है ही नहीं। वो तो माँ बाप की मिल्कियत है, वो चाहें सब कुछ किसी और को दे दें, औलाद कुछ नहीं कर सकती। औलाद का हक़ तो होता है मरने के बाद। तो ये जो एक ड्रामा वाला वो फ़िक़्ही मसाइल सीखते रहते हैं लोग कि वो मेरा हक़ चाहिए। अरे भाई जाओ, जाना है तो चले जाओ, हक़ नहीं है तुम्हारा कोई। तो ये जो है ज़िंदगी में हक़ के तलबी का कोई सवाल नहीं होता है, मीरास का मामला मरने के बाद होता है। जी, अगर किसी को जायदाद मीरास में मिलती है तो उस जायदाद का भी वो पूरा हक़ रखता है कि अपना तसव्वुर तरस अपनी ज़िंदगी में जो चाहे उसके साथ कर ले, या उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी औलाद को भी जो नहीं, जो आपको इनहेरिटेंस के तौर पर मिलता है वो आपकी मिल्कियत है।
آپ اس کو رکھیں، بیچ دیں، یا بعد سیکنڈ جنریشن کے لیے چھوڑ دیں، یا اس کو آپ خیرات میں دے دیں، وہ آپ کی ملکیت ہے نا، آپ کو پورا اختیار ہے اس پہ. اور انسان جو میراث میں جو کچھ ملتا ہے اس کا، چاہے پیسے ہوں، اشیاء ہوں یا ملکیت ہو، یہ سب خمس ایگزمپٹ ہے. یا میراث میں خمس نہیں ہے، چاہے وہ 10 سال بھی آپ کے ساتھ رہے، از فری فرام خمس. قبلہ اگر اولاد میں سے کسی کی ماں باپ کے ساتھ کوئی ناچاکی ہو، کوئی اختلاف ہو، ان کے مرنے کے بعد ان کی انہیریٹنس ان تک پہنچے، وہ کہیں ہم نہیں لینا چاہ رہے، یا اس طرح کا کوئی کیس ہو، تو اس کیس میں اس کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو ان سے پوچھ لیں ان کو کیا کرنا ہے، چیریٹی میں دینا ہے، خیرات میں دینا ہے، یا دوسرے بھائی بہنوں کو دے دینا ہے. اگر ان سے کوئی کانسنٹ نہیں ملے اگر، تو پھر کیا کیا جائے؟ لیکن اتنا معلوم ہے آپ کو کہ they don't want it. If they say I don't want it. تو پھر ان سے کہیے کہ بھائی آپ ہمیں اختیار دے دیں. اگر وہ یہ کنسنٹ دے دیتے ہیں آپ کو، تو پھر آپ ایز اے ایگزیکیوٹر، یا اگر آپ بھی ورثہ میں سے ایک ہیں، تو پھر آپ جو چاہیں کرنا کر سکتے ہیں. مولانا صاحب، انشورنس کے بارے میں بات ہو رہی تھی، انشورنس کا بھی مطلب ول میں لکھ سکتے ہیں؟ جو پریمیم آپ کو ملے گا مرنے کے بعد، جو بھی ہوگا بچوں کو یا بینیفیشری کو، اس میں بھی ول میں لکھ سکتے ہیں کہ یہ اتنا پورشن ادھر جائے گا، اتنا ادھر؟ جی اس میں بھی آپ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں. لیکن یہ یاد رہے کہ وہ انشورنس جو ہے وہ میراث کے اس میں نہیں آتا ہے. جی مثلاً ایک انسان نے لائف انشورنس لی، بینیفیشری خود نہیں ہے، یہ نہ اس کا اسٹیٹ ہے، جی، بلکہ اس کے اولاد میں سے کسی کو ہے، یا کوئی اور تھرڈ پرسن. تو وہ انشورنس جو ہے اٹ ڈزنٹ ایگزسٹ ناؤ. جی آپ پریمیم جی دے رہے ہیں، جی ہاں، but it doesn't exist. It will only exist upon your demise. اب جب وہ جنریٹ ہوگا وہ پیسہ، it already has the beneficiary's name on it. جی. So it's not part of the shares in an inheritance. Oh. ہاں؟ یا اوکے. وہ اس کی ملکیت ہوتی ہے جیسے ہی وہ جنریٹ ہوا. ویسے آپ اس لیے کہ انفارمیشن سب کو ہو کہ بھئی یہ لائف انشورنس ہم نے فلاں کے لیے کی ہے، وہ انفارمیشن آپ رکھ سکتے ہیں، بٹ اس پہ وہ میراث کے شیئرز کا قانون نہیں آئے گا. قبلہ ابھی آپ نے ذکر کیا خمس کا میراث کے حوالے سے، تو اگر مرنے والا اس نے اپنی زندگی میں خمس نہیں نکالا تھا یا اسے نہیں پتہ تھا، تو اس کی جو میراث ہوگی تو جس کو ملے گی، کیا وہ پہلے اس کا خمس نکالے گا پھر میراث پڑے گی؟ ہاں، اگر آپ کو یقین ہے کہ جو میراث ملی ہے اس پہ حق تھا خمس کا اور ادا نہیں کیا تھا، تب پھر اس پہ نکالنا ہوگا. لیکن اگر کوئی ریگولرلی خمس دیتا رہا ہے تو اس کے میراث میں پھر کچھ نہیں ہے. وہ جو انشورنس کا آپ ذکر کر رہے تھے، وہ انشورنس کے پیسے پہ خمس ہوتا ہے مولانا صاحب؟ یا وہ ریگولر انکم میں کاؤنٹ ہوگی، اور اگر 1 سال کے اندر اگر وہ خرچ نہ ہوئی یا اس میں سے پارشلی خرچ ہوا، جو کچھ رہے گا ایٹ دی اینڈ آف دی ایئر اس پہ خمس ہوگا. مولانا، یہ جو پیسہ جمع کیا جاتا ہے امام بارگاہ کی تعمیر کے لیے، نظام چلانے کے لیے، اس پیسے کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ ٹرسٹ ہوتا ہے؟ اگر کوئی شخص اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں جمع کرتا رہا ہو اور اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں جمع کر لے، اور اس کے بعد وہ پیسہ جو ہے امام بارگاہ یا مسجد کو نامنتقل ہو، اور وہ اس کی اولاد جو ہے نا وہ دعویٰ کر دے کہ یہ تو ہمارا ہے، یہ ہمارے باپ کے اکاؤنٹ میں تھا،
تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ پیسہ جو ہے نا امام بارگاہ اور مسجد کے نام پر جو ہے وہ ٹرسٹ ہونا چاہیے، وہ اسی کے نام ہونے، ذاتی طور پر کوئی شخص نہ جمع کرے، اپنے اکاؤنٹ میں نہ ڈالے. تو اس پیسے کے بارے میں کیا کہا جائے گا جو اس کے ذاتی اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے؟ دیکھیے حالات پر ڈپینڈ کرتا ہے. نارمل سچویشن تو یہی ہے کہ اگر وہ ادارے کا پیسہ ہے تو اسی اکاؤنٹ میں جانا چاہیے. اور اگر کوئی شخص جو ہے امانت کے طور پہ اپنے پرسنل اکاؤنٹ میں رکھتا ہے تو اسے یہ کلیئر کر لینا چاہیے اپنے ول میں، یا کوئی ڈاکیومنٹ ہونا چاہیے کہ ہمارے اکاؤنٹ میں اتنی رقم جو ہے وہ ہماری نہیں ہے بلکہ یہ امانت ہے فلاں ادارے کی، ورنہ وہ ورثہ کا حق نہیں ہوتا ہے. اگر وہ کلیئر نہ کرے تو خود بھی ذمہ دار ہوگا اور جو لے رہے ہیں وہ بھی ذمہ دار ہوں گے. ہاں بولے. تو اب وہ اس کا اگر میں ایکسپائر ہو جاتا ہوں تو اس کا کیا ہوگا؟ آپ ریپیٹ کر رہے ہیں. اوکے. ان کا سوال ہے کہ اگر بیٹی کا زیور ان کے پاس ہے لوکر میں لیکن وہ ناراض ہے، نہیں آ رہی ہے لینے، اور ان کا انتقال ہو جائے تو اس کا کیا ہوگا؟ وہ ابھی بھی بیٹی کی ملکیت ہے، وہ آپ کے ترکہ میں اسٹیٹ میں کاؤنٹ نہیں ہوگا، وہ امانت ہے آپ کے پاس بیٹی کے نام ہے. تو پھر اس سے کہہ دے کہ بھائی کیا کریں، ہم تمہیں نہیں چاہیے تو ہم صدقہ و خیرات میں دے دیں، کچھ نہ کچھ پوچھ لیں. اگر وہ کہے کہ نہیں جو کرنا چاہتے ہو کر لو تو پھر اختیار ہے. ایک اور سوال ہے لیڈیز کی طرف سے، بس باقی ہینڈ اور تو کوئی نہیں ہے ایگزیکیوٹ کرنے والا کوئی. یہ کوشچن ہے ذرا ٹوٹلی کلیئر نہیں ہے. It says a store bought by grandfather and he is deceased. The grandson or his parents never claimed. Should the property be transferred to the grandson by the other family members? بہرحال اس میں وارث تو گرانڈ سن ہی ہوگا، اور اگر کچھ ایسے ہیں جنہیں اختیار ہے پراپرٹی کو ٹرانسفر کرنے کا تو دین دے شوڈ گو اینڈ ٹرانسفر اٹ ٹو دی گرانڈ سن. وہ کلیم نہ کرے پھر بھی، اور اگر وہ یہ کہے کہ ہمیں چاہیے نہیں تو وہی بات ہوگی، اس سے جا کے پوچھ لیں پھر what do we do with it. مولانا ایک سوال آیا ہے یہاں پہ، تھوڑا سا طویل ہے، کہ in a situation where a husband passes away and leaves behind a widow who has no personal income and the couple has daughters but no sons, how is the inheritance typically distributed? In this scenario, the daughters are financially supported by their husbands, have independent means to live comfortably, and the widow does not live with any of them. And are the standard guidelines of dividing the wealth in a way that ensures the widow remains financially secure and is not left without means to support her daily living expenses? Could you please explain how the shares are generally allocated in such cases and what options exist to protect the mother's financial well-being? شرعی اعتبار سے اس میں دو آپشنز ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ اگر اپنی لائف ٹائم میں یہ لکھ دے کہ آئی ایم گفٹنگ دس ٹو ہر، دین اٹ بیکمز ہر پراپرٹی. جو سیناریو جس طرح سے ہوگا وہی بتائیں گے نا.
اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہسبینڈ نے یہ نہیں کیا اور یہ سچویشن ہے تو اس میں ورثہ کون ہے؟ وہ ہے اور 3 بیٹیاں ہیں نا. اگر وہ بیٹیاں تیار ہیں کہ وی ڈونٹ وانٹ اٹ، یا اگر وہ تیار ہیں اس بات پر کہ ایز لانگ ایز یو الائیو یو ہیو دی رائٹ آف یوزیج، تو اس میں یعنی فلیکسیبلٹی ہے، کوئی ایسی بات پریشانی کی نہیں ہے. اوکے، تو آخری میں صرف ایک مسئلہ بھی ہے، ذرا لطیفہ بھی ہے، اس پہ ختم کر دیں. یہ چیریٹی کی بات ہوتی ہے، کچھ حضرات جو ہیں اپنے ایسیٹس کو وہ وقف کرتے ہیں چیریٹی کام کے لیے، لیکن وقف کرنے کے لیے تھوڑا دور اندیشی سے کام لینا چاہیے. اتنا اس کو اسٹرنجٹ نہ بنا دیں کنڈیشنز کے لحاظ سے کہ آئندہ جا کے امپریکٹیکل ہو. مثلا وہاں کینیا ممباسا میں ایک شخص تھے جن کی ایک بلڈنگ تھی جس میں رینٹل انکم آ رہا تھا. اس نے چاہا کہ جماعت کو ڈونیٹ کر دے تاکہ اس کی انکم آتی رہے. تو ان لوگوں نے سمجھایا کہ بھائی تمہاری ایک بیٹی ہے، اس کے لیے چھوڑ دو. خیر بہرحال وہ بچی بیچاری بیمار ہوئی، ختم ہو گئی.